تیسرا جو مریض آ رہے ہیں جیسے وہ لٹک جاتے ہیں، پھانسی لے لیتے ہیں، تو اس کے اندر بھی اگر ان کیس بچ گئے ہیں تو سب سے بڑی غلطی جو ہوتی ہے، اگر وہ آپ نے نیچے سے سہارا دے دیا، جیسے ہی کرسی ہٹاتے ہیں یا وہ نیچے گرتے ہیں تو سہارا دے بھی دیا ہے، تو آپ اس کے بعد لوائقین کے ہاتھوں ڈیتھ ہوتی ہے، ان کی غلطی کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے، وہ ہے سروائیکل سپائن۔ جب بھی پھانسی لیتے ہیں یا جیسے کہ سزائے موت دی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی جو یہ ورٹیبرا ہے سروائیکل سپائن کا، اس کا C2 کا فریکچر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب یہ گردن کے مورے بہت ہی سینسٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ یہی وہ ایریا ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو دل کی دھڑکن اور سانس کی رفتار، سانس کتنا لینا ہے، یہ اس کے سنٹرز ہوتے ہیں۔ جب ایک دم سے یہ گردن کا مورا ٹوٹتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، دل بھی رک جاتا ہے، سانس بھی ختم ہو جاتا ہے، اور یہی زندگی کے آثار ہوتے ہیں۔ یہ جب بند ہو جاتے ہیں تو زندگی نہیں رہتی۔ تو اس کے اندر جیسے عمران خان صاحب لاہور میں ایک دفعہ گرے تو لوگوں نے بالکل یوں اٹھایا ہوا اور گردن لٹک رہی تھی۔ اسی طرح ڈیفرنٹ جب بھی کوئی گرتے ہیں تو وہ گردن کو یہ کالر پہنانا ہوتا ہے، اسے فی الحال حلفیہ کالر کہتے ہیں، اکثر ڈراموں میں اور ایکٹرز نے یہ پہنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ لوگ پوچھتے ہیں یہ کس طرح سے، یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ یہ ایکچول میں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ والی حرکت اور یہ والی حرکت زیادہ نہ ہو، اس کو روکا جائے۔ اگر یہ زیادہ ہوتی ہے بعض کا نیچے بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر یہ سوزش بڑھے تو ٹانگیں پہلے معذور ہوتی ہیں، بازو معذور ہوتے ہیں، سن ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بے جان ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ زیادہ سوزش بڑھے، کیونکہ یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ جب ہسپتال پہنچتے ہیں تب مریض ٹھیک ہوتا ہے، جیسے جیسے سوزش بڑھتی ہے تو ٹانگیں معذور ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس پوائنٹ پہ ہم کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ دعا کریں کیونکہ حالت اچھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مریض اچھا خاصا کھا پی رہا ہے، بات کر رہا ہے، ہمارے سے ہوش و حواس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں۔ کس چیز کے لیے دعا کریں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اسی جگہ پہ جو یہ ہمارا ڈایافرام مسل ہے جو سانس لینے میں ہمیں مدد دیتا ہے، اس کا کنٹرول ہوتا ہے۔ جب یہ بھی رک جاتا ہے تو پھر مریض خود سانس بھی نہیں لے پاتا، اور سانس نہیں لے پاتا تو ایک اچھا خاصا صحیح سلامت جوان، اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ہمیں وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید 2 نمبری سے پیسہ کمانے کے لیے یا وہ اس پہ وینٹیلیٹر پہ ڈالیں گے، اب ہمارے سے پیسے لیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ چوٹ اگر سروائیکل سپائن کی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس جو میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناؤں۔ ایک بزرگ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے پوتے پوتیوں کو موٹر سائیکل پہ بٹھایا، اور ویسے ان کا کام بکری چرانا تھا، وہ یو ٹرن پہ غلط مڑے اور غلط رونگ میں جا رہے تھے تو گاڑی نے ہٹ کر دیا۔ اب ان کے سروائیکل سپائن پہ انجری تھی۔ میں جب دیکھا تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ کالر پہنائیں اور یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ ان کی مسز کہتی کہ جی یہ نہیں سن دے کسی دی، تو یہ زیادہ مان بھی نہیں رہے۔ میں نے پھر بھی ذرا غصہ بھی کیا، کچھ کہا، سمجھایا بھی کہ بزرگوں مہربانی کریں، آپ اس طرح نہ کریں۔ کہتے نہیں، میں تھوڑی دیر بعد آیا تو وہ شخص ہی بیٹھا ہوا اور وہ کالر بھی اترا ہوا اور چائے پی رہا ہے۔ تو میں نے کہا بزرگوں آپ کو تو میں منع کر کے گیا ہوں، تو آپ اب بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر چائے پی رہے ہیں۔ کہتا جی کوئی نہیں، زندگی موت تے پھر ایک دن جڑی ہے لکھی وہ لکھیے، تے چائے تے میں آکے پھر پی لواں۔ تو یہ بات کر کے اب اپنے آپ کو کیا کوسنا اور ان کو کیا سمجھانا، چپ کر گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو سوئے، صبح جب 3-4 گھنٹے گزرے تو کہتے ڈاکٹر صاحب ہاتھ نہیں ہل رہے ہوں، پھر آہستہ آہستہ کہتے جی انہیں پوری بازو بھی نہیں، حرکت نہیں کر رہی۔ میں نے کہا یہی تو سمجھایا تھا، یہی تو آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے حرکت نہیں دینی، آپ نے نہیں بیٹھنا۔ آج کی تنگی آگے والی زندگی کو آسان کر سکتی ہے، لیکن آج اگر آپ ضد کریں گے، آج اگر آپ اپنی خواہشات کی تکمیل چاہیں گے تو آگے جو ہے وہ آپ کو ساری زندگی کے لیے معذوری ہو جائے گی۔ اسی طرح بہت سے افراد، یہ گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے اور اس میں جامن آتے ہیں۔ جامن ایک ایسا درخت ہے جو بہت ہی بے وفا ہے، کتنے ہی لوگ اس کے اوپر چڑھتے ہیں اور وہ نیچے گرتے ہیں، اور اس کی شاخ، اس کا تنا جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے درخت ہیں جن سے فرنیچر نہیں بنتا، ان میں سے چند یہ ہیں۔ ہر ہفتے کے اندر 2-3 مریض ایسے ہوتے ہیں جو جامن سے گر کے آئے ہوتے ہیں اور ان کے مورے ٹوٹ جاتے ہیں، اور مورے ٹوٹتے ہیں اور زندگی بھر کے لیے وہ معذور ہو جاتے ہیں۔ تو سمپل، آپ کو جامن چاہیے تو چھڑی سے اتاریں، کوئی اور طریقہ آزمائیں، خود نہ چڑھیں، کیونکہ اس سے جو ٹوٹتی ہے شاخ اور لالچ بھی ہوتا ہے وہ والا اتار لوں، وہاں پہ اچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ گرتے ہیں اور اس کی معذوری، اور پھر زندگی بھر نہیں چل پاتے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرح کی چوٹ ہو تو یہ کالر پہنائیں اور اس کو موومنٹ کو ریسٹرکٹ کریں، اور ان احتیاطی تدابیر پہ ضرور عمل کریں، جیسے کسی کے گھر جانا اور وہاں پہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ چھت کمزور ہے یا سیڑھیاں
گرل نہیں ہے اور پراپر نہیں ہے تو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ مزدور ہیں، مستری ہیں، کھمبے پہ، درخت پہ کہیں بھی چڑھ کے کام کر رہے ہیں تو آپ اپنی سیفٹی ضرور کریں، کیونکہ ایک دو آپ معذور ہوگے تو پھر کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اور تا حیات چھوٹے پیشاب کا کنٹرول، بڑے پیشاب کا کنٹرول اور نیچے ٹانگوں کی معذوری۔ مشکل الفاظ ہے لیکن یہ بتانا ضروری ہے، کیونکہ یہ روز کا کام ہے۔ ایک مرد جو اپنے خاندان کے لیے سہارا ہوتا ہے، لیکن ایک ہلکی سی چوٹ اور غفلت کی وجہ سے وہ زندگی بھر کے لیے محتاج ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کا پیمپر بدلتے ہیں، اس کے بعد پھر شدید قسم کے بیڈ سورز بنتے ہیں، زخم ہوتے ہیں، اب سمیل آتی ہے، اور وہ فیملی بھی آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ مریض صرف چھت دیکھتا ہے، کیونکہ نہ ادھر ہو سکتا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے۔ تو خدا را ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ضرور اگنور نہ کریں، آگے شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر محسن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔